آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب اور آسمان سے نازل ہونے والا اترنے والا ہر صحیفہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا، اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ چنانچہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دیگر جتنے بھی صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں وہ سب اسی رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے یہ خزانے جس خوبصورت صندوق میں، جس خوبصورت برتن میں رکھے تھے، ایک ایک خزانہ نکال نکال کے اپنے محبوب ترین بندوں انبیاء کو عطا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے احکامات شریعت اللہ نے نازل کیے ہیں وہ اسی برتن، اسی صندوق، اسی خوبصورت الماری سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی سخی ذات، کوئی بابرکت ہستی اپنے محبوب بندوں میں اپنے خزانے کو تقسیم کرے، اور جب بھی کوئی محبوب بندہ بلائے اس کو اس خوبصورت صندوق سے یا اس خوبصورت الماری سے یا اس خوبصورت برتن سے یا یوں سمجھے اس خوبصورت اور اعلیٰ ترین گھر سے ایک بہترین چیز نکال کر اس کو عطا کر دے۔ اور ایک وقت ایسا آئے کہ جب لینے کے لیے وہ آ جائے جس سے ساری کی ساری کائنات سے محبت زیادہ ہے، الفت زیادہ ہے، اور جب وہ لینے کے لیے آئے تو اس خزانے کی چابی لے کر، اس گھر کی چابی لے کر اس لینے والے کے ہاتھ میں دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں اس مکان سے خیر، اس مکان سے علم، اس مکان سے معرفت، اس مکان سے نور، اس مکان سے برکت، اس مکان سے رحمت، یہ نکال نکال کے سب میں تقسیم کر دی گئی، تقسیم کر دی گئی، تقسیم ہوتی گئی۔ لیکن آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ جب آئے ہیں اب چابی بھی آپ کی ہے، مکان بھی آپ کا ہے، اور اس کے اندر کا سامان بھی آپ کا ہے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے چابی بھی آپ کے حوالے، نبوت کا مکان جو پورے کا پورا آپ کے آنے سے مکمل ہو گیا تھا، وہ خوبصورت مکان بھی آپ کے حوالے، اور اس مکان کے اندر کا جو علم کا سامان ہے، معرفت کا سامان ہے، وہ سامان بھی سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ فرش سے تا عرش تک سارے زمانے آپ کے، فرش سے تا عرش تک
سارے زمانے آپ کے میرے اللہ کے خزانے ہیں، خزانے آپ کے۔ یا یوں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں ماضی میں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے۔ اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا، وہ تنہا تیرا۔ اب تا حشر اور ہمیشہ کے لیے جو زمانہ ہے وہ زمانہ آپ کا زمانہ، اس میں دوسرا کوئی نبوت کے اعتبار سے شریک نہیں۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہیں، اس طرح ختم نبوت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک، آپ پر نبوت ختم ہو۔ تو گویا امام الانبیاء کی برکت سے اور آپ کے وسیلے سے اس امت کو مکان بھی ملا اور سارا سامان بھی ملا۔ 3,23,670 حروف، 79,000 الفاظ، 1,84,156,084 نقطے جو قرآن حکیم کے ہیں، جس میں سے ہر نقطہ علم کا ایک سمندر ہے، جس میں ہر حرف علم کا ایک بحر بے کراں ہے، جس کا ہر لفظ علم کا ایک خزانہ ہے، جس کی ہر آیت اللہ کی معرفت کا ایک خزانہ ہے۔ اتنی مقدس کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، جو بے مثل بھی ہے بے مثال بھی، جس کی کوئی مثال نہیں، اتنی برکت والی ہے کہ جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات میں آ جائے وہ رات سب سے افضل، جس مکہ میں آ جائے وہ مکہ سب سے افضل، جس مدینے میں آ جائے وہ مدینہ سب سے افضل، جس سینے میں آ جائے وہ سینہ سب سے افضل۔ جن امام الانبیاء پہ آئے تو وہ ساری کی ساری کائنات سے افضل۔ 40 سال تک لوگ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، کہ اچانک غار حرا کی بلندیوں پر قرآن حکیم کی پہلی شمع روشن ہوئی، شریعت کی پہلی نورانی کرن نازل ہوئی، تو نازل ہوتے ہی منظر بدل گیا۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے ساتھ تا قیامت ہمیشہ کے لیے جو بھی پکارے گا وہ یوں کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اس کے نازل ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ بن گئے۔ مکہ کو بکہ کہتے تھے یا مکہ کہتے تھے۔ جب قرآن حکیم کی شبنم کی طرح بارش رحمت کی نازل ہونے لگی تو مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ جس رات میں اترنا شروع ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، اور جس مہینے میں اترنا شروع ہو گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دو قرآن حکیم کے نام تو اسی آیت کے اندر آ گئے۔ قرآن حکیم کے 4 ذاتی نام، 32 صفاتی نام، گویا کل 36 نام قرآن حکیم نے متعارف اپنے کروائے ہیں۔ لفظ قرآن 57 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، دہرایا گیا ہے۔
اللہ کا اشارہ ہے اس طرف کہ جہاں چیزوں کے کسی چیز کے ناموں کی کثرت ہوتی ہے وہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر ایک نام نہیں رہتا۔ ماں اپنے بچے کو کبھی پھول کہتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے، کبھی چاندنی کہتی ہے، کبھی جگر کہتی ہے، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتی ہے، کبھی دل کا نور کہتی ہے، کبھی آنکھوں کا سرور کہتی ہے، کبھی شہزادہ نہ جانے کتنے کتنے ناموں سے ماں اپنے بچے کو پکارتی۔ جب ناموں کی کثرت ہوتی ہے، محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ کو اس کتاب سے بڑی محبت ہے اور صاحب کتاب امام الانبیاء سے بہت محبت ہے۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب۔ یہ رنگ بھی ہے، یہ روشنی بھی ہے، یہ رنگ بھی ہے، یہ روشنی بھی ہے۔ رنگ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کی وحدانیت کا رنگ، اللہ کی توحید کا رنگ، کہ ایک دفعہ کسی انسان کے دل میں، سینے میں یہ جب چڑھ جاتا ہے تو پوری کی پوری کائنات مل کر بھی اس رنگ کو اتار نہیں سکتی۔ ایسا پینٹ ہوتا ہے، ایسا دل چمک جاتا ہے، ایسا سینہ روشن ہوتا ہے، ایسی اندر کی کائنات جگمگ جگمگ کرتی ہے کہ سارا کفر ایک طرف، سارا ظلم ایک طرف، سارا باطل ایک طرف، اکیلا بلال ایک طرف، اکیلا بلال ایک طرف۔ یہ اتنا گہرا رنگ ہے کہ جب بلال کے سینے پہ چڑھا اور انگاروں کے اوپر پکنے لگا تو اندر سے رنگ جھلکنے لگا۔ اللہ احد، اللہ احد، اللہ الصمد۔ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، ابو جہل کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ رنگ جتنا انگاروں کے پکے گا اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا۔ اس رنگ کو دنیا کی آگ نہیں اتار سکتی۔ بلال کے سینے پہ چڑھا، انگاروں پہ پک گیا، رنگ نہیں اترا۔ سمیہ کے دل پہ چڑھا، مکہ کے چوراہے میں ابو جہل نے 2 وحشی جانوروں سے باندھ کر 2 لخت کر دیا، رنگ نہیں اترا۔ زنیرہ کے سینے پہ چڑھا، آنکھیں نکال دی گئیں، رنگ نہیں اترا۔ یاسر اور عمار کے سینے پہ چڑھا، سولی کو چوم لیا، تختہ دار پہ لٹک گئے، رنگ نہیں اترا۔